صلی علی محمد صلی علی محمد محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ صلوات صلی علی محمد محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جی، اللہم صلی علی محمد محمد۔ یہ ماہ رمضان ہے اور روزانہ اس حوالے سے ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھانے میں مشغول ہیں۔ کھانا کھانا چاہیے سحری میں بھی، اگرچہ ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ معصوم فرماتے ہیں سحری ضرور کھایا کریں، کھجور کا بھی ایک دانہ ہو۔ جب آپ سحری کھا رہے ہوں اور اتفاق یہ ہو کہ منہ میں لقمہ ہو اور اعلان ہو جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب یہاں خاص بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں، اس اعلان پہ آپ کو یقین ہو کہ وقت ختم ہو گیا ہے، پھر تو فوراً آپ اسی لقمے کو منہ سے نکال دیں۔ اتنا وقت پھر نہیں ہوگا کہ آپ اسے پھر اندر لے جائیں، حالانکہ اس کے لیے سیکنڈوں کی ضرورت ہے۔ جب حکم ملا آ جائے کہ وقت ختم ہو گیا سحری کا، تو اب وہ جو آپ کے منہ میں لقمہ ہے اسے نکال دیں۔ اگر عمدن نگل لیا سننے اور یقین کے بعد، پھر روزہ بھی نہیں ہوگا اور اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ یہ احتیاط فرمائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر پیاس لگتی ہے، پیاس اتنی لگے کہ قریب ہے کہ موت واقع ہو جائے، اللہ نے سہولت دی ہے کہ تمہیں زندہ رکھنا ہے، تم زندہ رہو گے تو میری عبادت ہوگی، اسے بھی اپنی ضرورت ہے۔ تم ہوگے تو میری عبادت ہوگی، رونق ہوگی، لہٰذا تم اتنا پانی پی لو کہ تم زندہ رہو، تمہاری حیات باقی رہے۔ زیادہ نہیں، اتنی کہ تم پورا وقت گزار سکو، اتنی پانی پی لو۔ لیکن یہ ہے کہ پھر جتنی بعد میں وقت ملے گا اس میں دوبارہ پانی نہیں پینا۔ ایک دفعہ امساک ضروری ہے، رکنا ضروری ہے۔ پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ پانی پی لیا، وہ تو پانی پی لیا تھا، سبب بنا تھا کہ پیاس زیادہ تھی، اب تو نہیں ہے نا، اب دوبارہ پیے گا پھر روزہ باطل ہو۔ روزہ تو ہو گیا لیکن قضا ہوگی اس کی، پھر کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کہ پھر بہتر ہے کہ آپ شام تک، لیل تک رکیں، غروب تک نہیں۔ اب کیا کریں، ہمیں کچھ ایسی باتیں نہیں کرنی پڑتی۔
सुम्मा तिम्मु सियाम इलल लैल है, लैल तक रोज़ा तमाम करो, गुरूब तक रोज़ा तमाम नहीं है। उस लैल तक फिर आप रुके रहें और इंशाअल्लाह फिर उस रोज़े की आपको फिर कज़ा करनी होगी। लेकिन कज़ा भी बाज़ ने ऐसे लिखा, बेहतर है कि चूँकि जान को बचाया है लिहाजा पानी पी लेने में कोई हर्ज नहीं। बुलंद तर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंद तर सलावत पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुर्सी के मौजू पर मैं रोज़ चाहता हूँ कि जल्दी से इससे आगे चलें, लेकिन मज़मून में इतनी वुसअत हो जाती है कि गोशे रह जाते हैं और मज़मून वहीं अभी बिल्कुल खड़ा हुआ। लेकिन आपके इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदा हो रहा है कि एक मौजू पे जब बहुत सारी बातें हो जाएंगी तो उसमें वुसअत आ जाएगी इंशाअल्लाह। कुर्सी किर्स से मुश्तक है, जिसके माने असल के हैं, असलुल वजूद। अल्लाह कायनात का असलुल वजूद नहीं है। मोहम्मद व आले मोहम्मद को 14 को अल्लाह ने कायनात का असलुल वजूद बनाया है। इनके आने से पहले अल्लाह ने अंबिया को भेजा है। अंबिया अल्लाह की सिफात का सबूत लेके आए हैं, ज़ात का नहीं। तवज्जो फरमाएं, इसी पे बहस होगी सरकार। निहायत अहम बहस है ये, तौहीद की बहस मैं कर रहा हूँ तीसरे दिन से। सही ये रह गया था गोशा, मैं चाहता हूँ ये भी मुकम्मल हो जाए। सही अंबिया जितने आए हैं सरकार आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो तमाम के तमाम अल्लाह की सिफात का सबूत लाए हैं, ज़ात का सबूत नहीं लाए। उनकी नबूवतें तौहीद तक थीं, हुवियत तक नहीं थी। जो उसका ज़ाती नाम है हुवियत, होवा अल्लाह का ज़ाती नाम है। ये सिर्फ 14 हैं कि जो अल्लाह की ज़ात की दलील बन के आए हैं। सही तवज्जो फरमाएं, ऐसी ज़ात की दलील जिस ज़ात का शरीक ही नहीं है। ये बात आम नहीं होगी, आप कहें कि जल्दी से मैं गुजर जाऊंगा, ये आम बात नहीं। दलील उसकी बन के आए हैं जो अक्लों में भी नहीं आता, ज़हनों में भी नहीं आता, इल्म में भी नहीं आता, फिक्र में भी नहीं आता, जहाँ हर शय की मजबूरी है और ये मजबूरियों के बावजूद उसे मनवा दें, फिर कैसा इंतखाब है अल्लाह का। मैं क्या कह रहा हूं, कितनी मजबूरियां हैं, अल्लाह के कमाल की मजबूरियां हैं। यह नहीं है कि अल्लाह कोई नक्स की मजबूरी नहीं है, अल्लाह की कमाल की मजबूरियां इतनी हैं। ना सामने आता है कमाल माने है, ना बोलता है कमाल माने है, ना इदराक में आता है कमाल माने है, समझ में नहीं आता कमाल माने है। गौर नहीं फरमा रहे, मैं जुमला कह दूं फिर, जो इन तमाम कमालात का मजहर बन के आए उन्हें आले मोहम्मद कहे। या अली हर कमाल, हर कमाल, हर कमाल, हर कमाल में माने है, हर कमाल में माने है, वो कमाल ही कमाल है। लेकिन इतने मानियात के होते हुए फिर भी अल्लाह को ऐसा मनवा दे कि हक्कुल यकीन तक मंजिल पहुंच जाए, है हक्कुल यकीन तक। तो फिर कमाल है इनका, ये इनकी मेहनतों का कमाल है, अल्लाह के इंतखाब का कमाल है। अल्लाह का इंतखाब ऐसा है, इनकी सलाहियतें ऐसी हैं। अंबिया, तवज्जो फरमाएं, अंबिया आए हैं अल्लाह की सिफात का सबूत लेकर और 14 आए हैं। सही, अब मैं देखें बार बार इसलिए कहता हूँ, मेरे साथ अभी से जहन जो नहीं मिलाएगा बैठा रहेगा, समझ नहीं आएगी। आज बात हुवियत में होगी सारी, अब उलूहियत की बात नहीं होगी, अहदियत की बात नहीं होगी।
چونکہ یہ 14 اللہ کی ذات کا ثبوت بن کے آئے، ذات الہی کا ثبوت ہیں، جس ذات کا بھی ایک جملہ میں کہہ دوں، جس ذات کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، شریک ہی نہیں ہے، اور یہ شریک بن کے بھی ثبوت نہیں ہوں گے، ہے لا شریک بھی رہے گا، یہ شریک ہو کے ثبوت نہیں بنیں گے، لیکن بنیں گے اس کی ذات کا ثبوت۔ ٹھیک ہے جناب، جب اس کی ذات کا ثبوت ہے تو اب ان کی ذات کو دیکھیں جناب، میری طرف دیکھیں، اب ان کی اللہ کی ذات کا مرتبہ ادنا، مرتبہ ہوویت انانیت ہے۔ بسم اللہ، تشریف لیا، اسی پہ تو بحث کرنی ہے۔ ہاں جی، اسے یا علی اللہ کی ذات کا، آپ بوجھل تو نہیں ہوتے؟ میں روزانہ توحید پڑھتا ہوں، خدا کے لیے بوجھل نہ ہویا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آنا چاہتی بسم اللہ۔ اللہ کی ذات کا، صحیح، اب میری طرف دیکھتے رہے خدا کے لیے، اللہ کی ذات کا ادنا مرتبہ ہوویت، الوہیت نہیں، احدیت نہیں، اللہ کی ذات کا ادنا مرتبہ ہوویت انانیت ہے، وہ ہوویت میں میں ہے، وہ ہو کے میں ہے، بہت بڑی بات ہے، وہ ہو کے میں ہے، وہ بھی ہے اور میں بھی ہے، جو ہو کو میں سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جی سمجھا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی تو ایک ذات ہے ہمارے پاس، یا علی مصطفیٰ۔ اب جناب بات شروع ہو گئی اللہ کی، پھر میں ایک مرتبہ تکلیف دے کے آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ کی ذات کا مرتبہ ہوویت، ادنا مرتبہ ہوویت، بول رہا ہوں خدا کے لیے، ادنا مرتبہ آئیے تشریف لائیں، آؤ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ، شاہ جی تشریف رکھو، صلی علی محمد و آل محمد۔ آؤ نا شاہ جی، آگے آنے چاہیے۔ اللہ کی کچھ آپ بھی اپنے تشریف رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس صحیح، بس صحیح، بس اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب موضوع بالکل میں شروع کرنے لگا ہوں، موضوع جس پہ بحث کرنی ہے کہ اللہ کی ذات کا جو ذات ہوویت ہے، ہوا اس کا ذاتی نام ہے، اللہ کی ذات کا مرتبہ ادنا، مرتبہ ہوویت انانیت ہے، جہاں اس کی میں کی ذات کا تصور شروع ہوتا ہے۔ کوئی تو میں ہے نا، بس جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اس کا ہوویت کا ادنا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔
اور ان حقیقت محمدیہ، ان 14 کی حقیقت محمدیہ کا اعلیٰ مرتبہ با اعتبار نور ہویت انانیت ہے۔ یہ با اعتبار نور انانیت رکھتے ہیں، وہ با اعتبار ذات ہویت انانیت رکھتا ہے۔ ان دونوں کی 14 کی انانیت، 14 کی میں اور اللہ کی میں جہاں ملی ہو، اسے مرتبہ صفات اللہ کہتے ہیں۔ اللہ توجہ فرمائیں، خدا کے لیے توجہ فرمائیں، مرتبہ صفات اللہ کہتے ہیں۔ اوپر ذات ہی ذات ہے، نیچے صفات ہی صفات۔ خدا کے لیے توجہ فرمائے دنیا۔ وہاں ہویت میں توجہ فرمایا کریں، ہویت میں ذات ہی ذات ہے، حقیقت محمدیہ میں صفات ہی صفات۔ سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ صفات، مرتبہ ذات کے اتصال کا نام مرتبہ صفات الہیہ ہے۔ پہلا لفظ، پہلی لفظ میں نے کہی، اس کا نام ہے مرتبہ صفات الہیہ۔ اوپر ذات، چونکہ اللہ کی جتنی صفات ہیں، مرتبہ ذات میں صفات نہیں، عین ذات ہیں۔ ہے مرتبہ ذات میں، وہاں اللہ کی ذات میں کوئی صفت نہیں، عین ذات ہے۔ صفت آل محمد میں ہے۔ توجہ فرمائے جناب، توجہ فرمائے۔ وہاں ہویت میں مرتبہ ذات ہے، ہویت وہاں ذات ہی ذات ہے، ہر صفت وہاں عین ذات ہے۔ اگر وہاں ذات میں صفت ہو جائے تو اللہ موصوف ہو جائے گا، مرکب ہو گیا تو اللہ کہاں ہے؟ وہاں زائد بر ذات ہو جائے گا، پھر تو صفت موصوف مرکب ہوتے ہیں، پھر ترکیب ہو جائے گی، اللہ نہیں رہے گا۔ تو اس کی ہویت میں ذات ہی ذات ہے، اور ان کی حقیقت محمدیہ کا جہاں اتصال ہے، یہاں صفات ہیں، وہاں ذات ہیں، یہ موصوف ہیں، اس کی صفت کے یہ موصوف ہیں۔ یہاں جو یہ مرتبہ ملا ہوا ہے، اس مرتبے کا نام ہے صفات اللہ، جہاں ذات خدا سے صفات الہیہ ملی ہوئی، یہ انانیت ہے۔ یہاں صفات کی ذات سے ملی ہوئی انانیت ہے، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے مرتبہ صفات اللہ۔ دوسرا نام، توجہ فرمائیں بابا، دوسرا نام ہے امہات الصفات۔ تمام صفات الہیہ کی اصل۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ تمام صفات الہیہ کی ام کے معنی اصل، ماں، تمام صفات الہیہ کی اصل۔ 14 کیا ہے؟ یہ مرتبہ کیا ہے؟ تمام صفات، امہات الصفات۔ معلوم ہوتا ہے یہ جو 14 ہیں، اللہ کی جو اعلیٰ صفات ہیں، اس کا ثبوت ہے یہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ امہات الصفات، یعنی صفات کی اصل۔ اب میں آپ کا آسان جملہ کہہ دوں، انہی صفات کی، امہات الصفات کی دین و شریعت میں ان کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ۔ غور نہیں فرما رہے؟ جن سے خدا ثابت ہو۔ غور نہیں فرما رہے؟
جن سے توحید ثابت ہو. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں بابا. اب ان کا مرتبہ ہے صفات ثبوتیہ. صفات ثبوتیہ کتنی ہیں صفات ثبوتیہ؟ اب امتحان نہیں، 8 ہیں. سب سے پہلی صفات کیا ہے؟ حی، حیات. صفات ثبوتیہ میں کون ثبوت ہے اس کی صفات کا؟ صفات ثبوتیہ کا ثبوت کون ہوں گے؟ غور نہیں فرما رہے. اللہ حی ہے. حی حی ہے یا نہیں ہے؟ اس کی پہلی صفت ثبوتیہ ہے حی. حی کے معنی زندہ، زندگی رکھنے والا. ہمیں کیسے ثبوت ہو؟ موت و حیات بھی نہیں بنی. اس کی زندگی کا، حیات کا ثبوت کون ہوں گے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھ ابھی آتے ابھی کہتے ہیں لگا. اب اللہ حی ہے. حی، حی سب سے پہلی صفت ہے. جب پہلی صفت ہے اس کی حیات، زندگی ہے. جب زندگی ہے تو اس کی ثبوت، حیات کا ثبوت. ان صفات ثبوتیہ میں حی صفات ثبوتیہ ہے. تو صفات ثبوتیہ کا ثبوت کون دیں گے؟ کون دیں گے؟ اللہ تو ازل سے حی ہے. انہوں نے منوانا، اللہ نے منوانا ہے ہم سے جو حیات سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان کی حیات تو مخلوق ہے. ہماری حیات کیا ہے؟ مخلوق. جب مخلوق ہے تو اب کیا ہوا؟ ان کی جو حیات ہے، یہ جو ثبوت بن رہے ہیں، کب سے بن رہے ہیں؟ خالق الموت والحیات. ابھی موت و حیات پیدا نہیں ہوئی، آل محمد حیات رکھتے ہیں. آل محمد علیہ السلام حیات رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ابھی موت و حیات تو پیدا نہیں ہوئی. خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. معلوم ہوتا ہے جب عبادت شروع ہوگی، عبادت کے لیے موت و حیات پیدا ہوگی. ابھی زندگی تو بنی ہی نہیں ہے، زندگی تو پیدا ہی نہیں ہوئی. پھر آل محمد کی زندگی کون سی ہے؟ کون نہیں فرما رہا. پھر 14 کی حیات کون سی ہے؟ پھر دلیل ہے نا، ابھی حیات بنی ہی نہیں ہے، یہ حیات رکھتے ہیں. وہ تو بعد کی بات ہے. اب ان کی حیات کیا ہوگی؟ یہی دیکھیں شرح ابن ابی الحدید نہج البلاغہ میں، شرح ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح میں ایک شخص نے جناب سرکار علی علیہ السلام سے سوال کر دیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا یہ موت و حیات پیدا ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں. مولا آپ کب تھے؟ فرمایا پہلے. ہے جب آپ پہلے تھے تو کیا آپ میں حیات تھی؟ فرمایا ہمارا ہونا بغیر حیات کے تھا. علی فرمان ہے آپ کی حیات کیسی تھی؟ خدا گواہ یہ سوال کر دیا، مولا آپ کی حیات کیسی تھی؟ فرمایا سمجھ نہیں رہا، ہم سے پہلے فقط ایک حی تھا، جیسے اس کی حیات تھی. علی فرما رہا ابھی سوال اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
صحیح مقدار ہے آپ کی اور اللہ کی. کیا آپ اللہ کی اس میں حیات میں شریک ہیں؟ فرمایا نہیں، شریک نہیں ہے. دیکھیں سوال کرنے والے نے کیسا سوال کیا. فرمایا پھر آپ کی حیات کیسی تھی؟ فرمایا سنو، اللہ حی تھا باعتبار خالق، ہم حی تھے باعتبار مخلوق. اب دوسرا جو ہائے 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 وہ باعتبار خالق تھا. کیا کرے، مخلوق کی لفظ آتی ہے نا، باعتبار مخلوق تھا. وہ باعتبار ذات ہی تھا، ہم باعتبار صفات ہیں. اور انہیں فرما رہے ہیں اللہ. اب اللہ کے حی ہونے کی ثبوت کون دے گا؟ فرمائیں کون اس کی حیات، جو صفات ثبوتیہ کی پہلا ہی صفات اگر حی ہی ثابت نہ ہوا تو پھر آگے علم و قدرت کیسے ثابت ہوں گے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، حیات اس کی سب سے پہلی صفات ثبوتیہ ہے. اللہ کبھی بھی اپنی حیات کا ثبوت خود نہیں دے گا. یہ ثبوت ہے اس کی حیات کے ثبوت ہیں. حیات اگر اللہ حی ہے تو یہ بھی حی ہے. تو پھر میں جملہ کہہ دوں، اگر ہر وقت آپ سنتے رہتے ہیں، خدا کی قسم جن کی حیات اللہ جیسی حیات ہو باعتبار صفات، وہ 14 ہم جیسے نہیں ہو سکتے. ختم. نہ کہا کرے کہ رسول ہم جیسے ہیں. کیا کہتے ہیں رسول؟ صحیح کیا کہتے ہیں؟ نہ میں آگے ان کو انہی سے سوال کرتا ہوں. پھر ہم اتنے بڑے ہیں کہ رسول تو ہم جیسے ہیں، پھر صحابہ کن جیسے ہیں؟ ذرا سنبھل کے بات کیا کریں میں ذرا. خدا کے لیے سوچ کے بات کیا، جلدی نہ کیا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب ان کی جو ہے وہ کس کا ثبوت ہے؟ اللہ کی ذات کا. حیات کا تعلق ذات سے ہے، مگر ہے حیات صفت. ابھی بحث کرتے ابھی. اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ اس مثال کو سمجھیں گے تو مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، صحیح مثال سمجھانے کے لیے، تاکہ ذہنوں میں سمجھنے کا وہ ہو جائے طریقہ. تو پھر تنزیہ کا حکم ہوتا ہے، وہ مثال اسی طرح اپلائی نہیں کی جاتی، صرف سمجھانے کے لیے. آگ جل رہی ہے، کبھی آگ جلائی ہے، آگ کا جلنا امر ہے، جلانا امر ہے. اچھا ادھر نہیں جاتے. آگ جل رہی ہے، صحیح آگ جل رہی ہے، دیکھیں جل رہی ہے، اور اس کی جو روشنی اور حرارت ہے محسوس بھی ہو رہی ہے اور دیکھی بھی جا رہی ہے. پہلے آپ ذہن میں رکھیں بات. ایسے میں آج سمجھ رہے ہیں کہ بات معمولی ہے، معمولی نہیں ہے. آگ صحیح آگ جل رہی ہے، آگ محسوس ہو رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے. ہر گزرنے والا آگ کو دیکھ رہا ہے، ہر نظر والا نظر سے دیکھ رہا ہے. ہاں دیکھ رہا ہے کہ آگ جل رہی ہے، محسوس بھی ہو رہی ہے. لیکن آگ جلانے کا عمل بھی مشاہداتی ہوتا ہے، چونکہ آگ قائم بالغیر ہوتی ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. آگ خود آگ کے جلانے کا عمل بھی مشاہداتی ہے. جب آپ جلا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ پہلے جلاتے ہیں. وہ جو روشنی ہوئی ہے وہ تو حرارت ہے، روشنی ہے.
آگ کہاں ہے؟ تو جو فرمائے جناب میرے ساتھ رہیں، ساتھ آگ جل رہی ہے، ٹھیک ہے بابا، جو کچھ نظر آ رہا ہے روشنی یا حرارت، یہ آگ کی صفات کے ثبوت ہیں، ذات کے ثبوت نہیں ہیں۔ ذرا ذہن میرے ساتھ رکھیں، خدا کے لیے ذہن ساتھ رکھیں، اتنی جلدی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، روشنی کیا ہے؟ آگ کی صفت ہے۔ حرارت کیا ہے؟ آگ کی صفت ہے۔ نظر صفت آ رہی ہے، ہائے ہائے، دیکھی صفت جا رہی ہے، محسوس صفت ہو رہی ہے، پہچان ذات کی ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ روشنی دیکھ رہے ہیں، آگ دیکھ رہے ہیں۔ کوہ طور پر جناب موسیٰ نے آگ دیکھی تھی، ذات نہیں دیکھی تھی۔ غور نہیں فرما رہے آپ۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، کیا ہے جناب؟ صفت۔ تو معلوم ہوتا ہے آگ کی صفت کا ثبوت ہے یہ روشنی و حرارت۔ ذات ایسی لطیف شے کا نام ہے جو قائم بالغیر ہے، وہ نظر ہی نہیں آ سکتی، اتنی لطیف ہے۔ مجھے آگ دکھا دیں آپ، فرمائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں نا کہ بہت سارے چہرے ایسے ہو رہے ہیں، فرمائیں۔ ہاں ہاں، شاہ جی سے میں نے سوال کیا، ہاتھ میں نے صحیح سے پوچھا کہ فرمائیں آگ کیا چیز ہے؟ یہ جو جل کے جو سامنے آتی ہے یہ تو صفات ہیں۔ ذات کہاں ہے آگ کی؟ دیکھیں مقناطیس میں کشش ہے، وہ کشش تو صفت ہے۔ یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے آگ، یہ تو اس کی صفت ہے۔ ذات کہاں ہے؟ معلوم ہوا ذات کو جب بھی پہچانا جائے گا صفات سے، ذات سے نہیں۔ جو فرمائے آپ، اللہ کے کمال کی مجبوریاں یہ تھی کہ وہ کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ میں نے نظر ہی نہیں آنا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا اللہ آپ سے زیادہ واقف نہیں تھا؟ آپ جانتے ہیں اللہ زیادہ واقف تھا کہ میں تو کبھی سامنے آؤں گا ہی نہیں، میری ہر شے کا ثبوت یہ دیں گے۔ ان کے ثبوت میں تو میں ثابت ہوں گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ان کے ثبوت میں کوئی نقص ہوا تو پھر میں کامل نہیں ہوں گا۔ میرے کمال کا ثبوت یہ ہے، ان پر ہی میرا کمال منحصر ہے کہ یہ ثابت کریں گے تو میں ثابت ہوں گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ثابت کریں گے تو میں ثابت ہوں گا، لہذا میں نے انہیں اپنی مشیت بنا دیا ہے۔ تم جو چاہو وہی میں چاہوں۔ اور یار انہیں اپنی مشیت بنا دیا ہے۔ انہیں کیا بنا دیا؟ اپنی مشیت بنا کے کہا۔ اب میرے امام سے پوچھا گیا مولا مشیت کیسے ہے؟ فرمایا اذا شئنا شاء، جب ہم چاہتے ہیں
وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے۔ اللہ جانے پہل کس کی ہوگی؟ اور نہیں فرما رہے، فرمایا سرکار میں کیوں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہل کن کی ہوگی چاہت میں؟ فرمائیے پہل کن کی ہوگی چاہت میں؟ اے دیکھ لو، خیال کرا ہے کن کی چاہت ہوگی؟ میں آیت پڑھتا ہوں، کن کی چاہت ہوگی؟ پہل چاہت میں کن کی ہوگی؟ دنیا نہ سمجھے، اپنی آپ جانے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو۔ غور نہیں فرما رہے آباد، صحیح، اللہ اکبر۔ ہاں ہاں، انہیں ذرا ذہن میں رکھے بابا، یہ ذہن میں رکھنے کی باتیں ہیں۔ اب جو آگ نظر آ رہی ہے سامنے، خالق نے، اللہ نے ان 14 کو، یہ کیا بنے جناب؟ صفات الہیہ۔ ذات کی پہچان صفات سے ہوتی ہے، ذات کی ذات سے نہیں ہوگی، لیکن خالق کا یہ کمال ہے، خدا گواہ ہے، چونکہ اس کی ذات کی، اس کے حی ہونے کا ثبوت کون دیں گے؟ فرمائے کیا ہم دیں گے؟ جو 9 مہینے کے بعد جنہیں حیات ملی ہے، وہ بھی ماں کے شکم میں رہیں، پھر وہ بھی حیات آ کے ڈالی جائے، اور وہ بھی اب مجھے بہت اچھے آتے ہیں، اور وہ بھی کہ روح اور نفس کا تعلق صلب پدر سے نہیں ہوتا۔ اور نہیں فرما رہے، روح اور نفس کا تعلق صلب پدر سے نہیں ہوتا، نطفے کا تعلق باپ سے ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی بات سمجھ نہیں آئی؟ میں نے بات تو واضح کر دی ہے، اللہ جانے کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ روح اور نفس کا تعلق صلب پدر سے، باپ کی صلب سے نہیں ہوتا، نطفے کا تعلق صلب سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جیسا نطفہ ہوگا ویسی روح اور نفس ہم عطا کر دیں گے۔ اے علی تجھے مانے گا ہی وہی۔ یا علی توجہ فرمایا کریں نا، اس لیے خالق نے روح اور نفس کا تعلق صلب سے رکھا ہی نہیں۔ اب یہ ثبوت ہوں گے اللہ کی حیات، صفات ثبوتیہ، اور وہ ہے حیات۔ اب چونکہ جب حی کی بحث کریں گے تو اس میں پھر الگ لے آئیں گے کہ حی ہونا کس بنیاد پر ثابت ہوگا، اس کو علم کلام کے حوالے سے
جب اس کی ہائی کی انشاءاللہ وقت آئے گا وہ وہاں بیان کریں. اب اس کے بعد ہے جناب اللہ کی صفات ثبوتیہ میں دوسری صفت کون سی ہے؟ علم. علم کا ثبوت کون دے؟ غور نہیں فرما رہے. میں روزانہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ توحید کی بنیاد ہی علم امام ہوتا ہے. توحید کا ثبوت کون ہوتا ہے؟ علم امام. علم امام. اب دنیا نہ سمجھے میں کیا کروں. خدا کی قسم چونکہ توحید کا دار و مدار ہوتا ہے علم امام پر. اگر میں لطیف لفظ کہہ کے آگے نکل جاؤں، چونکہ خالق جانتا تھا کہ جھگڑا ہی علی میں ہونا ہے لہذا سلونی کا دعویٰ بھی علی سے کروا دیا. علی تم ہی سلونی کا دعویٰ کر دو جا تاکہ تم میرے مظہر علم الہی کہلاؤ. جب مظہری موجود ہے تو تصور ہی ختم ہو گیا. اچھا ادھر لیا ٹھیک. اب جناب علم کا اللہ خود تو آ کے علم نہیں تو ہمیں بیان کرے گا. علم کا ثبوت کون دیں گے؟ قدرت کا ثبوت کون دیں گے؟ ہائے ہائے جتنے کمالات الہیہ ہیں ان تمام کمالات کی انتہا ہے 4 کمالات پر: حیات، علم، قدرت، ارادہ. اللہ اکبر. اللہ کے جتنی کمالات ہیں یہ ان 4 کمالات پہ آ کے منتہی ہوتے ہیں، انتہا ہوتی ہے. حیات، علم، قدرت، ارادہ. حیات ہونا اس لیے ضروری ہے کہ علم کا ہونا ضروری ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علم کا ہونا بتاتا ہے کہ قدرت کا ہونا ضروری ہے. قدرت بغیر علم کے بیکار ہے، علم بغیر قدرت کے بیکار ہے. علم، حیات بحث کریں گے ابھی ادھر میں بالکل کنارے سے گزر رہے ہیں، سمندر میں تو گئے نہیں. علم، حیات، علم، قدرت، ارادہ. اب معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مشیت جس میں علم و قدرت ہے، بہت بڑی بات. اللہ کی مشیت صحیح، اللہ کی مشیت جس میں حیات، علم و قدرت ہے. 14 فرماتے ہیں یہ اللہ کی اندرونی خواہش کا نام ہے. میں کیا کروں گا؟ اب خواہش بھی کہنا پڑتی ہے، کیا کریں؟ یہ اللہ کی اندرونی خواہش کا نام. سمجھانا ہے یار، اندرونی باپ والی اندرونی بیرونی والی بات نہیں ہے یہاں. خدا جانے یہ راز کی بات ہے، وہ بھی تو اندرون ہوتا ہے. آپ نے اندرونی باری یہ دیکھا اندر باہر گئے، یہ اندرونی سمجھ لیا. یہ کوئی یہاں اندرونی یہ تھوڑی ہے. اندرونی اللہ کی حیات، علم و قدرت، اندرونی خواہش کا نام مشیت ہے. ظاہری خواہش کا نام ارادہ ہے. 14 کہتے ہیں ہم ارادت اللہ بھی ہیں، ہم مشیت اللہ بھی ہیں. ایسے امام ہیں، کتنا ہمیں خوش ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے ہمارے ایسے امام موجود. اور پھر یہ کیا ہے؟ ارادت اللہ. ارادت اللہ ہے. میں ایک لفظ کہہ کے اس ارادے کی ساری بحث اسی میں ہو جائے گی. ارادہ کیا ہے؟ اب پوچھا گیا مولا امام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الامام هو الامر بین الکاف والنون. اس کن میں جو ہو جا ہے. کن کے معنی کیا ہیں؟ کن کے کیا معنی ہے؟ ہو جا.
کن کے معنی ہو جا، میں نے بیان کیا کن کے معنی ہو جا. یہ جو ہو جا ہے نا، اب اللہ ہو جا نہیں کہے گا، اللہ نے کن نہیں کہنا، کن امام کہے گا. اس کن کا نام، صحیح کن کا نام ہے ہو جا. فرمایا یہ جو ہو جا ہے، اسی ہو جا کو امام کہتے ہیں. پھر مجھے کہنے دے، جب ہو جا ہی امام ہے، پھر یہ تصور سے بھی بعید ہے امام کہے ہو جا اور وہ نہ ہو. یہ تصور سے ماورا. امام فرمائے کہ ہو جا اور وہ ہو جائے گی یا نہیں. تو اب ان کا ارادہ تو آپ کے سامنے ارادہ، اب یہ ارادہ کر لیں تو جس شے کا ارادہ کر لیں کیا نہیں ہوگی وہ. کن فیکون ادھر تو کہیں یا علی مدد انما امرہ اذا اراد. اللہ کا امر کون ہے؟ نحن امر اللہ ہے، اللہ کے امر ہم ہیں. اللہ کے امر کون ہے؟ امر آل محمد 14 اللہ کے امر ہے. جب امر ہے تو یہ کہہ دے ہو جا تو شے تو ہو جائے گی. اب جس کو کہہ دے ہو جا نہ فرمائیں کیا کس کس شے کو کہے. کئی مرتبہ آپ کے سامنے، اسی لیے تو ثبوت دیے اس ہو جا کے. ہم امر الہی ہیں، ہمارا امر اللہ کا ارادہ ہے. ارادے کا ثبوت ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب انہوں نے کہا قالین پر شیر کی تصویر کو کن اسدن، شیر ہو جا. یہ باتیں تو آپ کی سنی ہوئی ہیں نا بابا، مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ کئی مرتبہ دہرائی ہوئی ہیں. ان تصویر سے کہا تصویر، یہ جو پلیٹ اٹھائی گئی، تاکہ جو حضرات بہت سارے حضرات تشریف لگتے ہیں، پلیٹ امام کے آگے سے نہیں اٹھائی گئی. یہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا، امام پہ جادو نہیں ہوتا. جو غلام بیٹھا ہوا تھا اس کے آگے سے پلیٹ اٹھائی. ہاں امام نے غلام کی بھی توہین برداشت نہیں فرمائی. ہے پلیٹ انہوں نے جادو سے اٹھا لی، دوسری رکھی وہ اٹھا لی، تیسری رکھی وہ اٹھا لی. اگر آپ لطف لیں تو پھر میں جملہ کہوں. اب تیسری پلیٹ جب اٹھی نا، غلام نے امام کو دیکھا، امام نے تصویر کو دیکھا. بابا وہ تو دھاگوں کی بنی ہوئی تصویر تھی، وہاں کان کہاں تھے؟ سننے کے لیے تو کان کا ہونا ضروری ہے نا. جو بغیر کانوں کے سنوا دے وہی تو امام. وہاں کان کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ بابا کان کوئی تھوڑے تھے. او آیا متوکل کے آگے سے جو بیٹھا ہوا، دیکھیں امام نے کن کہہ کر، دیکھیں اس کو وہ نشاندہی بھی کن میں ہو گئی کہ اسے کھا جا، کہ اسے کھا گیا. روایت میں کہ خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا. معلوم ہوتا ہے تاکہ زمین موسی کے خون سے نجس نہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی تو سبب ہونا چاہیے نا یار. جب کھا گیا نا، کھا گیا، متوکل کی طرف پڑھا. یہ سنا نا آپ نے، دیکھا، ہر کتاب میں موجود ہے نا بابا. اب جب متوکل کی طرف پڑھا تو کہتا ہے مولا مجھے امان دے دے. سرکار نے فرمایا امان ہے، قیامت میں حساب لیں گے، پھر آگے حساب لیں گے. اب امام نے اسی شعر سے، جہاں تک آواز آ رہی ہے سنیں ہمارے امام ایسے ہیں. حافظ کفایت فین صاحب فرماتے تھے ہمارے امام ایسے ہیں، اگر کسی کا ایسا ہے وہ بھی بیان کرے. ہم کہاں روکتے؟
ہمارے ایسے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں ایسے نہ بابا، شکر ہے اس کی ذات کا کہ ہم نے انہیں پہچان لیا، شکر خدا کی قسم ساری رات سجدے کریں تو کم ہیں، انہیں پہچان لیا ہے، انہیں مان لیا ہے، ان کی پہچان ہو گئی ہے ہمیں اس دور میں بھی۔ اب جب وہ کھڑا ہے تو متوکل نے جب امام سے امان چاہی، یہ اس کا ثبوت ہے، امین کا، اس مومن کا، مہیمن کا ثبوت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر فرمائے میری ماں ارجع الی شکل الاصل، شیر پھر پلٹ کے تصویر ہو جا، پھر وہ پلٹ کے کیا ہو گیا؟ تصویر ہو گیا۔ اب جب ہو گیا تو اب لوگوں نے امام سے پوچھا مولا یہ بنانا کیا ہے اور پلٹانا کیا ہے؟ فرمایا بنانا خلق ہے، پلٹانا امر ہے۔ اب یہ ثبوت صفاتیہ، ثبوتیہ کا ثبوت کون دیں گے؟ ثبوت یہ دیں گے ثابت ذات ہوگی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ثبوت یہ دیں گے باعتبار مظہر صفات الہیہ، باعتبار مظہر صفات الہیہ ثبوت یہ دیں گے، ثابت اللہ کی ذات ہوتی جائے گی، سبحان، ذات ہوتی چلی جائے گی، ذات ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا چلا بس یہاں بات کو، ابان ابن تغلب میرے چھٹے امام علیہ السلام کا صلی اللہ علیہ وسلم، خاص صحابی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ ایک نجومی آیا یمن سے، یمن سے یہ نجومی آ کے بیٹھ گیا تو سرکار نے آتے ہی اس سے کہا سعد مرحبا، اس کا نام سعد تھا، سین عین دال، سعد مرحبا۔ گھبرا کے بیٹھتے ہوئے دل میں کہتا ہے میرا نام تو میری ماں بھی نہیں جانتی تھی، جو ماں سے بھی زیادہ جانے یہی تو پھر امام ہونا چاہیے۔ دلیل شروع ہو گئی۔ پھر امام نے جب اس نے کہا نا کہ دل میں کہ میری ماں ہی نہیں جانتی تھی، سعد تو میں جانتا ہوں، سرکار نے ہاں سعد المولا، ٹھیک کہہ رہا ہے تو۔ پھر پریشان ہو گیا کہ مولا تو دوسرا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، میں جانتا۔ کیسے آنا ہوا؟ سرکار سے ملنا تھا۔ ہاں کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ جو ہر کام جانتا ہو وہ پوچھ رہے ہیں کیا کرتے ہو، اور نہیں فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے امام کچھ دکھانا چاہتے ہیں، جو ہر شے جانتا وہ کیا پوچھے کیا کرتے ہو؟ میں تو پوچھوں نا، میں کچھ بھی نہیں جانتا نا، کیا کرتے ہو؟ سرکار میں نجومی ہوں اور علم نجوم میں جانتا ہوں اور میں بہتر جانتا ہوں۔ اچھا یہ کیسے ملا تمہیں؟ معلوم ہوتا ہے برانچز جانتا ہے علوم کے تحصیل کی، کیسے؟ ہاں یہ ہے کہ میں موروثی ہے میرے پاس، میرے آبا و اجداد بھی علم نجوم جانتے تھے۔ فرمایا پھر تو موروثی علم تو بڑا گراں قدر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے وراثت کی تعریف تو ہوتی ہے۔ ہاں بہت اچھا ہوگا تو پھر آپ بڑے، ہاں اس نے کہا سرکار مجھ جیسی بے نظیر علم نجوم میرے پاس ہے۔ جب کہا نا بے نظیر میرے علم پاس، اس کے سامنے ہے جو خود بے نظیر ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ چاند سورج سے کتنی درجے روشنی لیتا ہے؟ غور نہیں فرما رہے۔ چاند، کیونکہ یہ امام کے واقعات ہیں بیان ہونے چاہیے، اسی طرح جیسے یہ مدینۃ المعجز میں پہلی جلد میں سرکار، یہ تیسری جلد میں یہ واقعہ موجود ہے کہ چاند سورج سے کتنی درجے روشنی لیتا ہے؟ کہنے لگا مولا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ پھر امام نے فرمایا یہ بتا کہ زہرہ چاند سے کتنی روشنی لیتا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا مشتری زہرے سے کتنی چاند روشنی لیتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جو تعلقات کو جانے سیاروں کی اسے امام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کو کام کیسے لیتا ہے، کیسے لیتا ہے، کیسے لیتا ہے، ابھی بیسا اس میں ادھر لمبا لمبا نہیں جاتا۔ پھر امام نے فرمایا یہ بتا کہ وہ کون سا سیارہ ہے؟ قربان ہو جاؤں یہ امام ہی کا علم ہے،
وہ کون سا سیارہ ہے جب وہ طلوع کرتا ہے تو گائے اور بیل جنسی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے خالق نسل بڑھانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. وہ کون سا سیارہ ہے جب وہ طلوع کرتا ہے تو گائے اور بیل جنسی خواہشات میں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. نہیں جانتا. اچھا فرمایا وہ کون سا سیارہ طلوع کرتا ہے جب اونٹ، چونکہ عرب ہیں، اونٹ جنسی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نہیں. پھر امام نے فرمایا وہ کون سا سیارہ طلوع کرتا ہے کہ کتے جنسی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ جانے کتوں کا آخر میں کیوں رکھا امام نے. فرغان بھائی نے ٹول لگایا. بات کرتے کرتے آخر میں ان کا ذکر کیوں کیا نا، کوئی تو وجہ ہے نا. اچھا بابا یہ کہہ کر اس نے کہا مولا مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے. اس وقت امام نے ایک جملہ کہا، اچھا یمن میں کوئی عالم رہتے ہیں؟ قربان نہ ہو جائے. یمن میں کوئی عالم رہتے ہیں؟ ہاں اس نے کہا رہتے. اچھا ان کا علم کتنا ہے؟ کہنے لگے سرکار مہینے کا سفر علم نجوم سے 1 ہفتے میں طے کر لیتی. تو آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں تو میرے چھٹے امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرمایا نجومی سنو، نجومی سنو. یہ 1 مہینے کا سفر ہفتے میں طے کرتے ہیں. سنو سرکار نے فرمایا نجومی، پھر میں امام ان سے اتنا علم رکھتا ہوں کہ چشم زدن میں عالمین کو طے کر لیتا ہوں. اللہ صحیح. آگے ذمہ داری اب میری ہے. دیکھیں میں کیسی جگہ پہ بیٹھا ہوں. اب یہ ذمہ داری میری ہے آگے واقعے کو بڑھانے کی. یہاں تک کتاب میں یہاں تک ہے، لیکن علامہ محمد سبطین صاحب نے اللہ مقامہ نے اس واقعے کو تھوڑا سا آگے بھی بیان کر دیا. علامہ سبطین ابان ابن تخلب جو بیٹھا ہوا تھا اس نے جب کہ میں عالمین کو پلک جھپکتے طے کر لیتا ہوں، فوراً اس نے کہا مولا اتنے عالمین ہیں. علامہ سبطین صاحب فرماتے ہیں اتنے عالمین ہیں. صحیح جس کا نام میں نے لیا ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے. عالمین میں اتنے عالمین ہیں. ہاں فرمایا اتنے عالمین. انہوں نے کہا مولا سرکار نے فرمایا اتنے عالمین ہیں کہ جو جناب آدم کو بھی نہیں جانتے. میں کیا کروں گی جناب، ان کی تو جزوی نبوت ہے، محض نبی ہے نا جناب. جناب آدم کو نہیں جانتے. جب اتنا کہا تو فوراً جذب نہیں کر سکا ابان، فوراً کہتے ہیں مولا کیا آپ کو جانتے ہیں؟ فرمایا ابان سن، ان پر واجب ہی ہماری ولایت ہے. ان پر اتنے عالمین ہیں کہ ان کے پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار بدفیض محمد و آل محمد جو اہتمام ہو رہا ہے. ابھی کرسی شروع ہی نہیں ہوئی. اب وہ تو اچھا بہتر سے تیرد حکم دیکھیں گے. پروردگار بدفیض محمد و آل محمد جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہوں نے فیض المرام فرما. مومن المومنات کے لیے اپنے مرحومین کے لیے اور بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.